السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شہباز قاضی ہے۔ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جن کو دو ڈیزیز ایک ساتھ ہوتی ہے، یعنی ان کو فائبرائڈس بھی ہوتی ہیں اور ان کو انڈومیٹرiotic اوویرین سسٹ بھی ہوتی ہیں۔ فائبرائڈس اور انڈومیٹرiotic سسٹ جو ہیں، اس کی وجہ سے ان کا بیسیکلی ان کا جو بعض اوقات ان کا CE125 جو ہارمون لیول ہوتا ہے وہ کافی ہائی ہوتا ہے، ان کا AMH لیول جو ہوتا ہے وہ بڑا لو ہوتا ہے۔ عام طور پہ جب بعض پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر اس چیز کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ان کے انڈومیٹریل سیلز یعنی ان کے بچیدانی کے سیلز ہوتے ہیں وہ یوٹرس سے نکل کے وہ اووریز میں چلے جاتے ہیں، یعنی ان کے سسٹ میں وہ ڈپازٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو مینسز ہوتی ہے تو جب ان کو مینسز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ان کی جو مینسز یعنی وہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے جو یوٹرس میں ہوتی ہے جب ان کی میسچرل سائیکل کے اندر، اسی ٹائم کے اوپر ان کی میسچرل جو مینسز ہوتی ہیں وہ ان کے اووریز میں بھی ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی اوورین سسٹ کے اندر وہ بلڈ کلاٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جن کو ہم انڈومیٹرiotic سسٹ کہتے ہیں یا چاکلیٹ سسٹ کہتے ہیں یا اوورین ہیمریجک سسٹ کہتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ وہ اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور ان کی فرٹیلیٹی کے بھی ایشو آتے ہیں۔ اب اگر ایک پیشنٹ ہے جس کو ملٹیپل فائبرائڈس ہیں اور جس کو انڈومیٹرiotic اوویرین سسٹ ہے اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے تو MRI کراتے ہیں۔ MRI کرانے کے بعد سب سے پہلے ہم ان کو جو آفر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے اس کو 2 اسٹیج ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم اس کے اندر، اور 2 اسٹیج ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے ہم اس کو فائبرائڈس کو اس کو ہم ایمبولائزیشن کرتے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے ہم فائبرائڈ کو ڈیڈ کرتے ہیں، ان ایکٹیو کرتے ہیں، اس کو کل کرتے ہیں فائبرائڈ کو، یوٹرس کو سیو کرتے ہیں، پیشنٹ کے بلیڈنگ سمٹمز جو ہیں اس کو امپروو کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک دفعہ جب 8 سے 12 ہفتے کے اندر پیشنٹ کے بلیڈنگ ٹینڈنسی ہوتی ہے امپروو ہو جاتی ہے، پیشنٹ کے سمٹمز بہتر ہو جاتے ہیں، پھر سیکنڈ اسٹیپ کے اوپر جو ہے نا ہم انڈومیٹرiotic اوویرین سسٹ جو ہوتی ہے اس کی ہم اسکلیروتھراپی کرتے ہیں، جس کو ہم الکوہول سسٹ ایبلیشن کہتے ہیں۔ اس کے اندر خواہ وہ 5 سینٹی میٹر کی سسٹ ہو، خواہ وہ 15 سینٹی میٹر کی سسٹ ہو، اور پھر اس کو سسٹ کو ہم جو ہے یعنی کہ وداؤٹ سرجری، یعنی کہ جو گائنیکالوجسٹ ہوتی ہیں وہ اس کی لیپروسکوپک سرجری کرتی ہیں، جس کے اندر رپچر کے چانسز ہوتے ہیں، جس کے اندر ریکرنسز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، جس کے اندر اوویرین جو ڈیٹا ہے انٹرنیشنل جو ریسرچ ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سرجیکل کو آپ پر اینڈ الکوہول ایبلیشن سے کمپیئر کریں تو الکوہول ایبلیشن کے رزلٹ جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں سرجیکل لیپروسکوپی سسٹیکٹومی کے مقابلے میں۔ اور سیکنڈ اسٹیپ کے اوپر جب ہم ان کی الکوہول ایبلیشن کرتے ہیں انڈومیٹرiotic اوویرین سسٹ کی، تو تقریباً 8 سے 10 ہفتے کے اندر ان کی انڈومیٹرiotic سسٹ جو ہوتی ہے وہ بھی شرنک کر جاتی ہے۔ تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً 6 مہینے کا ایک پروسیس ہے جس کے اندر ہم 2 اسٹیجز کے اندر پہلے اسٹیج پہ فائبرائڈ کو ٹریٹ کرتے ہیں اور سیکنڈ اسٹیج کے اوپر انڈومیٹرiotic اوویرین سسٹ کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 20 سے 25 پیشنٹ ایسے ہیں جن کو اس طرح کی بائیلیٹرل ڈیزیز تھی، یعنی کہ سیمیٹریکل ایٹ ون ٹائم 2 ڈیزیز تھی ان کو، یعنی کہ ان کو فائبرائڈ بھی تھی اور ان کو انڈومیٹرiotic اوویرین سسٹ بھی تھی، اور ان کے ہمارے رزلٹ جو ہیں بہت اچھے ہیں، جس میں پیشنٹ جو ہیں جن کو پہلے اسٹیج کے اوپر ہم نے فائبرائڈ ٹریٹ کیا، سیکنڈ اسٹیج میں ہم نے انڈومیٹرiotic اوویرین سسٹ ٹریٹ کی، اور موسٹ آف دا پیشنٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے سمٹم فری ہیں، اور نہ ان کی اب ہیوی مینسز ہوتی ہے، نہ ان کو انڈومیٹرiotic اوویرین سسٹ کی وجہ سے ان کو کوئی پین ہوتا ہے اس کے اندر، اور وہ ان کی جو کوالٹی آف لائف وہ مچ مور بیٹر ہے ان کی پہلے کے مقابلے میں، اور وہ ایک نارمل ہیلدی لائف جی رہے ہیں ایز اے کوئی بھی عام خواتین کے مقابلے میں۔ تو اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اس دونوں ڈیزیز کی اسٹیج وائز ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو ہماری سوشل ویب سائٹ کے ذریعے ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔